اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ہم آپ سب کی خدمت میں عید سعید غدیر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں پروردگار عالم اس عید کو تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، تمام دنیا و جہان کے لیے مبارک قرار دے۔ اور اس عید میں ہم اللہ سے عیدی یہ چاہتے ہیں کہ امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور ہو اور ہم ان کے انصار و اعوان میں قرار پائیں۔ حضرات، قبل از کہ میں آپ کی بات کو شروع کروں، اس سے قبل کہ میں اپنی بات کو کا آغاز کروں، آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ یہ پروگرام جو آپ کی خدمت میں پہنچ رہا ہے العصر میڈیا کے ذریعے پہنچ رہا ہے، اور اس پروگرام کو تہیہ کرنے والے، آمادہ کرنے والے، اس میں جو خدمت انجام دے رہے ہیں وہ مولانا رضا حسین صاحب ہیں، کہ جو مقصد حسینی بڑا ادارہ وہ چلا رہے ہیں، اس میں کافی کوشاں رہتے ہیں اور خدمت کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس میں اپنا تعاون فرمائیں اور اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور مومنین تک یہ پروگرام پہنچ سکے اور لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ مختلف علماء کی تقاریر اور ان کے درس وغیرہ آپ کے سامنے پہنچ رہے ہیں، جس سے آپ غدیر سے اور دوسرے دینی موضوعات سے آپ آگاہ ہو رہے ہیں، اور اس میں اگر آپ کوئی تعاون کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ دیے ہوئے ایڈریس پر آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اس پہ آپ اپنا تعاون بھی کر سکتے ہیں، تاکہ ہر نیک کام میں تعاون کرنے سے وہ کام بھی آگے بڑھتا ہے، اور اس میں اس کا مصداق بنتے ہیں کہ وتعاونوا علی البر والتقوی کا مصداق بھی بنتے ہیں کہ تعاون کرو نیکی کے کاموں میں اور تقوی و پرہیزگاری کے کاموں میں۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا نیکی اور تقوی و پرہیزگاری کا کام ہوگا کہ ہم اہل بیت کے مشن کو آگے بڑھائیں، ان کی تعلیمات کو آگے بڑھائیں۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں اپنے اصل موضوع پر، جو غدیر کا موضوع ہے، جس میں اب تک میں نے یہ بیان کیا کہ عید غدیر ہے۔ اس کو عید کہنا مناسب ہے کیونکہ یہ عید کا دن ہے، اس میں خوشی کا دن ہے، اور اس دن امیر المومنین اسلام کو بحیثیت خلیفہ و جانشین رسول اللہ نے بحکم خدا معین کیا تھا، اور اپنے بعد ولایت کا چراغ روشن کر کے اس قلعے کی بھی حفاظت کی تھی کہ جس کو امام علی رضا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو سلسلۃ الذہب کے نام سے اس حدیث کو جانا جاتا ہے، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ یہ قلعہ تبھی محفوظ رہے گا کہ جب تک ولایت کے سلسلے سے منسلک رہو گے، اور اس ولایت میں بھی شامل ہوں، بشرطہا و شروطہا، کہ اس شرطوں میں سے میں بھی ایک شرط ہوں۔ اور آپ اگر غور کریں تو امام رضا اسلام سے لے کر آخری امام تک یہ سلسلہ قائم ہے، یعنی پہلے امام سے لے کے امیر علی ابن ابی طالب سے لے کے 12ویں امام تک یہ سلسلہ سلسلۃ الذہب کہلاتا ہے، اور یہ وہ محافظ ہیں کہ جنہوں نے دین کو بچایا بھی، اور دین کی تعلیمات کو بھی بچایا ہے، قرآن کی حفاظت بھی کی ہے، اور اپنی جانیں دے کر، اپنے قربان کر کے، ایثار کر کے دین کی حفاظت کی ہے۔ اور یہ سب اس لیے بھی تاکہ انسان اپنی ارتقائی منزلوں کو طے کر سکے۔ کیا وجہ تھی کہ رسول اللہ نے اپنے بعد علی کو اپنا جانشین قرار دیا اور یہ سلسلہ امامت کا آغاز ہوا؟ دیکھیے، اس کی ایک روشن دلیل یہ ہے کہ کوئی بھی ادنا چیز کمال تک تبھی پہنچتی ہے جب وہ اپنے سے بلند اور اپنے بالا، اپنے سے برتر چیز سے منسلک ہو جائے، اس کی خدمت میں جائے، تبھی وہ ترقی پا سکتی ہے اور تبھی وہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے سے جو برتر ہے اس کے جب مطیع و فرما بردار ہوتے ہیں اور اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اس کی بات کو ہم مانتے ہیں، جو ہم سے افضل ہے، تو ہم اور آگے بڑھتے ہیں۔ مثلا ایک بچہ ہے، اس کو ہم تعلیم دینے کے لیے اسکول بھیجتے ہیں یا مدرسہ بھیجتے ہیں، تو وہ اپنے اساتذہ سے سیکھتا ہے، جو ناقص ہے جب کامل سے سیکھتا ہے تب اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور تب وہ آگے بڑھتا ہے، اپنی زندگی کے آگے مراحل جو طے کرتا ہے۔ تو یہ ایک اصول ہے کہ جو بھی ادنا ہے وہ اپنے اعلیٰ سے جب منسلک ہوتا ہے، جب اس کی خدمت میں آتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے، تبھی وہ ترقی پاتا ہے۔ جیسے وجود کے جو 4 وجود بیان کیے تھے، جمادات اور نباتات اور حیوانات اور انسان، یہ سارے وجود کی سٹیجز ہیں کہ سب سے پست جو وجود ہے وہ ہے جمادات کا، یعنی اسٹون، پتھر وغیرہ
کہ جس میں کوئی رشد نہیں ہوتا، اس کے آگے جو ہے وہ نباتات کا درجہ آتا ہے کہ جو اس سے بالاتر ہیں، اس سے بلند ہیں، اس سے بہتر ہیں، اور اس میں کمالات زیادہ پائے جاتے ہیں، ان میں رشد بھی پایا جاتا ہے، اور ان کے اندر جان بھی پائی جاتی ہے۔ اور نباتات سے بڑا جو درجہ ملتا ہے وہ حیوانات کا، جن کے اندر حرکت بھی ہے اور رشد بھی ہے اور جان بھی ہے، اور اس سے بڑا جو درجہ ہے وہ انسان کا ہے، کہ جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، جس کو اللہ نے عقل کی جیسے سرمایہ سے سرفراز کرا کے بھیجا ہے، اور انسان کو سب سے بلند رکھا ہے، ہر چیز سے افضل بنایا ہے، اور اشرف المخلوقات اس کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ اشرف المخلوقات انسان جو ہے، اس کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ اگر یہ انسان چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے اور اپنے رب سے مل جائے، اپنے رب سے، اپنے اللہ سے رابطہ قائم کرے، تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ انسان کامل سے رابطہ قائم کرے اور اس کی خدمت میں جائے، کہ تاکہ وہ انسان اپنی ارتقائی منزلوں کو طے کر سکے۔ انسان دنیا میں انسان بن کر آتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان بن کر جائے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو آتے انسان بن کر ہیں، لیکن شیطان ان کو اپنے دھوکے میں دھوکہ دے کر، ان کو ورغلا کر، ان کو وسوسہ پیدا کر کے انسانیت سے گرا دیتا ہے، وہ حیوان بن جاتے ہیں۔ ظاہری طور پر وہ انسانی شکل ہے، لیکن اندرونی شکل ان کی دیکھی جائے تو وہ حیوان بن جاتے ہیں۔ اس کی مثالیں بھی ہیں خیر یہاں پر، جیسے امام سجاد علیہ السلام نے اپنے صحابی ابو بصیر سے کہا، جب انہوں نے ابو بصیر نے کہا کہ مولا آپ کی سے لگتا ہے حج میں بہت زیادہ لوگ زیارت کرنے آئے ہیں، حج کرنے آئے ہیں، تو امام نے فرمایا کہ تم ابھی دیکھ نہیں رہے ہو، اور اگر تم چشم بینا بصیرت سے دیکھو تو اس میں حج کرنے والے بہت کم ہیں۔ اور امام نے پھر اپنے اشارے سے ان کو دکھایا، تو دیکھا انہوں نے کہ بہت کم لوگ ہیں جو انسان کی شکل میں، باقی سب جو ہے وہ حیوان کی شکل میں ہیں۔ تو اس کے معنی ہے کہ انسان ظاہری طور پر تو انسان ہے، لیکن اپنے اعمال اور کردار کی وجہ سے کبھی کبھی وہ حیوان بن جاتا ہے۔ تو اب اس انسان کی منزلوں کو، انسانیت کی منزلوں کو کیسے طے کیا جائے؟ اس کے لیے چاہیے کہ انسان کامل اور اس سے افضل جو انسان کو اللہ سے جوڑ سکے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں رسول اور آل رسول، کہ جو ہم کو اللہ سے ہم کنار کرتی ہیں، خدا سے ملا دیتی ہیں، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو براہ راست اللہ سے رابطے میں رہتی ہیں، اور اللہ کی افضل ترین مخلوق جو ہے وہ محمد اور آل محمد ہیں، کہ جو سب سے افضل ہے۔ ایک واقعہ ہے جناب آیت اللہ قاضی کا۔ ان کے زمانے میں ایک شخص تھا قاسم نام کا۔ قاسم بہت اوباش قسم کا اور بدنام قسم کا آدمی تھا، تو لیکن یہ آیت اللہ قاضی کا بڑا احترام کرتا تھا۔ آیت اللہ قاضی بہت پہنچی ہوئی ہستی، بہت عالم اور بہت عارف شخص تھے، کہ جن کا جو بہت ہی عرفان کی منزلیں بلند منزلوں پر فائز تھے، اور کافی اللہ سے قریب بندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو آغا قاضی ایک بار آ رہے تھے، تو یہ جب بھی آتے تھے تو یہ احترام میں کھڑا ہو کے ان کو سلام کرتا تھا، احترام کرتا تھا، یعنی ایک رسپیکٹ، ان کا عزت اس کے دل میں تھی، ان کے قاضی کے صاحب کے لیے۔ تو قاضی صاحب کہتے ہیں ان سے، قاسم سے، کہ قاسم میں تم سے ایک تقاضا کرنا چاہتا ہوں، تم سے ایک التجا، ایک تم سے گزارش ہے۔ کہا بتائیے آپ کیا گزارش، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کیا مانگتے ہیں ہم سے؟ کہا میں تم سے ایک چیز مانگتا ہوں، کہ میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ تم آج رات میں نماز شب کے لیے اٹھو، نماز شب پڑھو۔ تو کہتا ہے کہ میں نماز ہی نہیں پڑھتا تو نماز شب کیا پڑھوں، میں صبح میں دیر میں اٹھنے والا، نماز شب کے لیے کہاں اٹھ سکتا ہوں؟ تو کہتے ہیں کہ اگر تم میری بات مانو، تو اگر تم میری عزت کرتے ہو تو میری یہ بات مانو۔ تو کہتا ہے میں اٹھ تو جاؤں، لیکن میں اٹھوں کیسے؟ میں تو رات میں دیر تک سوتا ہوں، صبح دیر میں اٹھتا ہوں۔ تو کہتا ہے وہ بات وہ میرے اوپر چھوڑ دو، میں تم کو اٹھا دوں گا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اس نے وعدہ کیا۔ خیر وہ کہتے ہیں کہ وہ قاسم کہتا ہے کہ میں رات کو نیت کر کے سویا، اور میں اٹھ گیا نماز شب کے وقت۔ کہنے لگا میرے اندر ایک عجیب سا بدلاؤ میں نے اپنے اندر محسوس کیا، اور میں ہلکا پن محسوس کر رہا تھا۔ میں جب وضو کر رہا تھا تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ نماز اس نے پڑھی، اس سے اس کے اندر ایک تبدیلی آ گئی، یہاں تک کہ بعد میں یہ قاضی صاحب کا یہ شاگرد بنا، اور اس منزل پر پہنچ گیا۔ اب دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچ گیا، ایک اوباش بدنام قسم کا انسان قاضی صاحب سے جب منسلک ہوا، قاضی صاحب نے اس کو ہدایت دی، تو اس منزل پر پہنچ گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کا بچا ہوا کھانا لوگ تبرک کے طور پر لے جاتے تھے۔ یعنی قاسم کہاں سے کہاں پہنچ گیا، صرف قاضی صاحب کی اطاعت کرتے ہوئے، ان کی خالی انہوں نے ایک رہنمائی کی، اس رہنمائی پر اس میں عمل کیا، تو کہاں پہنچ گیا کہ اس کا ایسا صاحب کرامات ہو گیا کہ لوگ اس کے بچے ہوئے کھانے کو تبرک کے طور پر لے جانے لگے۔
تو جب قاضی صاحب کو اگر دیکھیں تو قاضی صاحب کہاں ہو، امیر المومنین کہاں؟ تو جب قاضی صاحب ایسے ہو سکتے ہیں آیت اللہ قاضی، تو پھر امیر المومنین کی اگر کوئی اطاعت کرے تو کہاں پہنچ جائے گا؟ تو اس لیے انسان اگر ان کی اطاعت کرے اور ان کی فرما برداری کرے تو انسان کامل اور انسان اپنی انسانیت کی ترقی حاصل کرے گا۔ اسی لیے دیکھیے اس نعمت کو ہم انکار نہیں کر سکتے جو غدیر خم میں ہم کو ملی ہے، اس کو اللہ نے نعمت کے عنوان سے پہچانوایا ہے، الیوم اتممت علیکم نعمتی، اور نعمت کے لیے ہم کو شکران نعمت ادا کرنا چاہیے۔ جو بھی اللہ کی نعمت ہے اس پہ ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیے شکر ہم تبھی ادا کر سکتے ہیں جب ہم کو اس نعمت کی معرفت ہو۔ ماں باپ ہمارے لیے نعمت ہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں بدبخت اور بد نصیب لوگ ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے۔ قدر کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ معرفت نہیں ہے۔ لہٰذا جب معرفت ہوتی ہے کسی چیز کی تب ہم کو اس کی قدر ہوتی ہے، جب قدر ہوتی ہے تب ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب ہم کو معرفت ہوگی کہ ماں باپ ہمارے لیے بہت عظیم ہستی ہیں تو پھر ہم ان کی قدر کریں گے، جب قدر کریں گے تب ہم کو ان کے ہم احترام کریں گے اور ان کی خدمت کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے جب ہمارے اندر معرفت ہوگی۔ تو اسی طرح سے جب معرفت ہوگی تبھی ہم اس کی قدر کریں گے اور تب ہم اس نعمت کا شکر ادا کریں گے۔ تو جب نعمت جو دنیا میں اللہ نے ہم کو دی ہے، کتنی نعمتیں دی ہیں؟ انگنت نعمتیں، یعنی لا تعداد نعمتیں جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر ہم نعمت کو شمار کرنا چاہیں تو نعمت کو شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں اللہ نے ہم کو عطا کی ہیں، چاہے اندر ہمارے جسم کے اندر چاہے جسم کے باہر۔ اگر ہم ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم کو کرنا بھی چاہیے، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب دنیاوی نعمتیں جو ہماری تھوڑی سی نعمتیں ہیں جن کو پروردگار عالم نے ہم کو دی ہیں، جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے، تو یہ نعمت جو ولایت کی نعمت ہے تو سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ تمام نعمتوں کو تمام کرنے والی نعمت ہے، اتممت علیکم نعمتی والی نعمت ہے۔ تو اس کے لیے تو ہم کو بدرجہ اولا شکر کرنا چاہیے اللہ کا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو اس نعمت سے نوازا ہے۔ اب اس شکرانے کا جو تعلق ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ہم زبان سے شکر ادا کرتے ہیں، ایک ہم عمل کے ذریعے سے، زبان سے اور ایک عمل کے ذریعے سے شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک ہم زبانی شکر ادا کرتے ہیں اور ایک عملی شکر ادا کرتے ہیں۔ زبانی شکر یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو آنکھ دی ہے کہ آنکھ کا شکر ادا کریں، پروردگار تو نے ہم کو آنکھ عطا کی ہے۔ عملی شکر کیا ہے اس کا؟ کہ ہم آنکھ سے وہ چیزیں نہ دیکھیں جس سے ہم کو اللہ نے منع کیا ہے۔ زبان کا شکر کیا ہے کہ ہم زبان سے شکر ادا کریں، پروردگار تو نے ہم کو زبان دی ہے۔ اس کا عملی شکر کیا ہے؟ ہم وہ اس سے کام انجام دیں کہ ہم کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کو اذیت نہ پہنچائیں، یہ اس کا عملی شکر ہے۔ تو ہر نعمت کا دو شکرانہ، دو طرح سے شکر ادا کر سکتے ہیں، ایک زبانی شکر اور ایک عملی شکر۔ اسی طرح سے ہم ولایت کا دو طرح سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر زبانی شکر ہے اور عملی شکر نہیں ہے تو پھر وہ ناقص ہے۔ عملی شکر ہے اور زبانی شکر ہے تو وہ کمال کی منزل تک پہنچائے گا انسان کو۔ تو ولایت امیر المومن اور یہ غدیر، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ امیر امامت ہمارے لیے بے پناہ عظیم نعمت ہے، اس کا بھی شکر ہم ادا کریں، زبان سے شکر ادا کریں، قصیدے پڑھیں، مولا کے قصیدے پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو ولایت علی ابن ابی طالب سے وابستہ رکھا۔ اور عملی شکر یہ ہے کہ ہم امیر المومنین کے نقش قدم پر چلیں، اور ان کے نقش قدم پر ہم چلیں گے تب ہم انسانیت کی منزلوں کو اور ترقی کی منزلوں کو پائیں گے اور کمال کی منزل تک پہنچیں گے۔ لہٰذا ہم وجود ناقص ہیں، اگر ہم اپنے کمال کی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہم کو علی ابن ابی طالب اور ان کے بعد ائمہ معصومین کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، تاکہ ہم ان کی ہدایات کے مطابق جب ہم چلیں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، تو جیسے وہ کمال کی منزل پر تھے اور اعلیٰ علین، بہترین، بلند و بالا اور سب سے عظیم منزل پر فائز تھے وہ، تو ہم بھی انسانیت کی ترقی کی منزلوں کو طے کریں گے اور کامیاب ہوں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار جس طرح سے تو نے ہم کو اس عظیم نعمت سے نوازا ہے، ہم کو علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد ائمہ معصومین کا چاہنے والا اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے، اور ہم کو ہمارے اعمال کو ان کے اعمال جیسا بنا دے، تاکہ ہم اپنے اعمال ان کی عمل کی پیروی کرتے ہوئے، ان کی اطاعت کرتے ہوئے ہمارے اعمال پاک و پاکیزہ ہو جائیں اور ہم اچھے انسان بن کر اس دنیا میں رہیں، اور اللہ کی مرضی ہمارے شامل حال ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔